ہو اجازت ہے استاد اجازت صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ امام کے ظہور میں تعجیل، امام کی رکاب میں جہاد شہادت، امام کے دشمنوں کی نیست و نابودی، شہداء کے درجات کی متعالی، بالخصوص شہید استاد اور شہید قاسم سلیمانی ان کے رفقاء کے درجات کی متعالی کے لیے، مقام معظم رہبری کے سائے کے دوام کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے کہ آپ تشریف لائے اور اس بزم کو رونق بخشی۔ اس کے بعد قابل تحسین وہ افراد جن کو خدا ذکر محمد و آل محمد کی توفیق عنایت کرے، اور آپ سب اس کا حصہ ہیں کہ خدا نے، چونکہ خدا اصل میں ذاکر ہے محمد و آل محمد کا، اور اس نے یہ ذکر ظاہر ہے اس زمین پر جاری کرنا ہے، اور اس ذکر کے جو خدا کا جریان ہے وہ جاری کرنا ہے، اس میں اس نے آپ کو انتخاب کیا ہے۔ بہت سادی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے کہ کوئی خدا کا منتخب شدہ ہو، اور کس چیز کے لیے منتخب کیا گیا ہو؟ ذکر محمد و آل محمد کے لیے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ پروردگار نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ ذکر محمد و آل محمد میں مشغول ہوں۔ پھر اس کے بعد خود جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں، خود اس ادارے سے وابستگی بھی ایک افتخار ہے، کیونکہ اس کی اپنی ایک ساخت ہے، اس کی اپنی ایک خصوصیات ہے جو شاید کم و بیش پائی جاتی ہیں، لیکن جتنی یہاں خوبیاں اور خاص خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ کم ہے بقیہ جگہوں پر۔ کیونکہ ہم یہ اچھا نہیں سمجھتے کہ آپ اپنی کسی چیز کی اگر کوئی حسن بیان کریں تو دوسرے کی ضرور جو ہے نا قب بیان کریں، یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ سب اپنی جگہ ذاکر محمد و آل محمد ہیں، جو نوحہ پڑھ رہا ہے، جو منقبت پڑھ رہا ہے، جو خطابت کر رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ ذاکر محمد و آل محمد ہے، لیکن خصوصیت سے سوس خان کی جو حیثیت ہے بر صغیر میں، وہ اپنی جگہ ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ تو میں عرض کرنے جا رہا ہوں صرف مختصر سے وقت میں، استاد امتیاز عباس صاحب نے مجھے ظاہر حکم دیا ہے، ان کا حکم میرے لیے سبت جعفر کا حکم ہے، کیونکہ میں ان کو سبت جعفر سمجھتا ہوں ان کی شہادت کے بعد۔ اس سے پہلے بھی جو ہے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، تو ظاہر بہت احسانات ہیں ان کے مجھ پر، خود اس ذکر سے وابستگی میں ان کی بہت دخالت ہے۔ اگر اس ذکر کے صدقے سے اگر کچھ خدا نے اگر ہمیں دیا ہو تو اس میں ان کی بہت دخالت ہے، ان کا اپنا اخلاص، اور ان کی ظاہر یہ شہید ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اس کے بعد بیان کریں۔ تو ان کی جو خصوصیات ہیں وہ کم نہیں ہیں استاد سے، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب نے ان کے ساتھ بھی دیکھا ہے اور ان کو برتا ہے کہ آپ ان کی کیا خصوصیات ہیں، اور یہ گلدستہ جو استاد کے بعد اپنے حسن پہ برقرار ہے، اس میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا جو رول ہے وہ امتیاز عباس صاحب کا ہے۔ اور اگر آپ اس کو بے شک کہہ کے ثابت کرتے مانتے تو آپ کو ان کی بات سبت جعفر کی بات سمجھنا چاہیے، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے استاد کو استاد قبول کیا ہے، سبت جعفر کو اگر استاد قبول کیا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی منشا کے خلاف ہو وہ بات، لیکن اگر آپ اس کو قبول کرتے چلے جائیں گے تو آپ میں خود وہ ملکہ پیدا ہوتا چلا جائے گا، وہ خصوصیت پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ سبت جعفر شہید کے کمالات میں سے کمال یہ ہے کہ ان کی شخصیت جذاب تھی۔ اب پتہ نہیں بعض لوگوں کو اردو میں سمجھ میں نہ آئے، کیا کہیں گے اس کو انگلش میں؟ اٹریکٹ کرتی تھی، ایبزارو کرتی تھی، اور یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب محفل میں کہیں داخل ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آ گئے، اور بہت سارے لوگ نہیں ہوتے، بہت کم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ آنکھیں جن کو تلاش کر رہی ہوتی کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ اس کے پیچھے پوری ایک محنت ہے، اور ظاہر ہے بہت طولانی محنت ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ چیز جو مؤثر ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے خلاف جب ہو تب آپ اسے کسی چیز کو قبول کریں۔
آپ کا دل مثلاً آپ کا دل چاہ رہا ہے، مجلس تو مجلس ہے، بارگاہ تو بارگاہ ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ فلاں برادر کے گھر پہ جا کے سوسخانی کریں، لیکن آپ سے کہا جا رہا نہیں فلاں کے گھر پہ جا کے کریں، تو آپ کہیں گے چش، جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بظاہر سننے میں اور کہنے میں بہت آسان ہے، بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اس کو قبول بھی کر لیں لیکن اندر سے کچھ الٹا سیدھا چل رہا ہو۔ یہ جو اگر اندر سے کچھ الٹا سیدھا چل رہا ہے تو آپ ابھی پیچھے ہیں۔ یہ شمیم بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اساتذہ ہیں۔ یہ رضوان جعفری صاحب یہاں تشریف فرمائے، استاد رضوان عباس صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ رضوان، جب میں یہاں کوآرڈینیٹ کرتا تھا، مجھے توفیق تھی خدا کی جانب سے، جب میں یہاں کوآرڈینیٹ کرتا تھا یہ میری بات کو ایسے مانتے تھے جیسے میں ان کے اوپر کی چیز ہوں۔ ایک دن میں 40-45 مجلسیں پڑھی ہیں اور اس سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں اب الحمدللہ، خصوصاً 8-9 محرم میں، 7 محرم میں۔ اس میں سب سے اہم بات دیکھیں، اگر اس بات کو آپ قبول کر رہے ہیں نا، اس کو کوشش کریں، اس کی مشق کریں کہ جو کہا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مرحلہ ہے، آپ کا کام ادارے کی پیروی یا سبت جعفر کی پیروی پہلے مرحلے پہ تو ہے، اصل نہیں ہے۔ آپ استاد کے پیروکار یا پیروی کرتے کرتے آپ کو جا کے امام کی تک پیروی کرنی ہے، کیونکہ سخت ہوتا ہے کہ امام کچھ کہہ رہا ہو، آپ کچھ چاہ رہے ہوں، اور اس وقت آپ یہ فیصلہ کریں جو امام کہہ رہے ہیں۔ یہ اسی مرحلے سے، ابتدائی مرحلے سے جاتی ہے بات۔ آیا گھر کے اندر والدین کا اتنا حکم ماننے کا حکم کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر پریکٹس کرو تاکہ عبودیت آئے تمہیں۔ جو بچے والدین کی بات سر جھکا کے مانتے ہیں وہ خدا کی بات اس سے زیادہ سر جھکا کے مانتے ہیں۔ کیوں کہ والدین کی بات بھی اس لیے مانتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے بظاہر جب آپ پریکٹیکل آتے ہیں، خصوصاً جب آپ ایک وعدہ آپ کا اپنا ہے، کہ ہو سکتا ہے آپ اپنے وعدہ کریں گے، اس میں کیا ہے، اس کی اپنی لوازمات ہے اپنی جگہ، لیکن اب اگر آپ کا اپنا وعدہ ہے، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے آپ وہاں نہ جائیں، وہاں کسی اور کو بھیج دیا جائے گا، مجلس ہونی ہے نا وہاں، نہیں یہ تو میری خالہ کا گھر ہے، خوب اچھی بات ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی خالہ کا گھر ہے تو آپ ہی پڑھیں، لیکن اگر کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں اور اپنے لیے اور سمجھانا چاہ رہا ہوں خود کو، اگر ایک ڈیزاسٹر آ جائے، خالہ کا وعدہ ہے، خالہ تو پھر بھی نپ جائیں گی، ساس کا وعدہ ہے، اس کو کہا جائے بھائی مولانا وہ کیا نام ہے، امتیاز بھائی، رضوان بھائی، ساس کے گھر کی مجلس ہے، جبکہ ساس انتہائی مومنہ ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ آپ نہ پڑھیں۔ وقت پہ بھی آپ اسی لیے نہیں پہنچ پاتے کہ آپ جو ہے نا اوبیڈینٹ کم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، کم ہے، تھوڑا سا اس کا ریشو بڑھے۔ یہاں سے اوبیڈینسی سیکھیں گے۔ استاد شہید کا اصل مجھے یاد ہے، اور سب یہاں دوست بہت سارے جانتے ہیں اس بات کو، کہ روتے ہوئے انہوں نے اسٹیل ٹاؤن میں یہ بات کہی تھی کہ میری خواہش یہ ہے کہ حضرت کا ظہور ہو تو میں 100 آمادہ لوگ حضرت کے حوالے کر سکوں۔ یہ سارا کام اصل نہیں ہے۔ اب امام زمانہ کی اوبیڈینسی سیکھنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور جس نے آرڈر چلانا ہے اسے بھی لحاظ رہے کہ تکلیف ما لا یطاق، اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، تکلیف ما لا یطاق خدا بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کو جو آپ کا کوآرڈینیٹر ہے وہ ایسی بات کہے جو آپ کی طاقت میں نہ ہو۔ کیسا کرو آج جو ہے نا 9 محرم میں جا کے ذرا کربلا میں سوتخانی کر کے آ جاؤ، میں نے وعدہ لے لیا ہے، او بھائی جائے گا کیسے آدمی؟ تو یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے۔ تو جو کوآرڈینیٹر ہوتا ہے عام طور پہ ایسے نہیں کرتا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے وقت کی پابندی ہے، جن لوگوں کے لیے جو نئے یہاں صاحب بیٹھے ہیں، جو تازہ لوگ بیٹھے ہیں، شاید ان کے لیے بات نہیں ہو، پرانوں کے لیے بھی تذکر میں مسئلہ نہیں ہے۔ استاد کا مجلس میں وقت پہ پہنچنا، بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ کا اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ آپ مجلس میں وقت پہ پہنچتے ہیں، مجلس وقت پہ شروع نہیں ہوتی۔ آپ کے ساتھ بھی یہی تجربہ ہے نا؟ اب آپ اور میں ذرا سا فرق کرتے ہیں سبت جعفر سے، ہمیں پتہ ہے یار اس نے کہا تو ہے 4 بجے، یہ شروع نہیں کرے گا، فری بھی ہیں آپ، کوئی اور ایشو بھی نہیں ہے، اس نے پاگل بنایا ہے، او پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ کبھی یہ تفکر سبت جعفر کے ہاں نہیں تھا، اور نہ آپ سبت جعفر جتنے مصروف ہیں، وہ ایک
دن میں 100 کلومیٹر موٹر سائیکل چلانے والا آدمی تھا شہر میں. اس سے ان کی مصروفیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ان سے کہا کہ ہر وقت آپ ہر مجلس میں وقت پہ پہنچ جاتے ہیں, لوگ شروع نہیں کرتے. اس پہ جملہ یاد رکھیے, آپ کے اور میری اپنی تربیت کے لیے. استاد پلٹ کے کہتے ہیں لوگ اپنی برائی نہیں چھوڑ رہے, میں اپنی اچھائی چھوڑ دوں. وقت پہ پہنچنا اچھائی ہے برائی ہے؟ وقت پہ پہنچنا اچھائی ہے. یہ جتنے بھی ادارے سے منسلک یہ جو ڈیوٹیز ہیں نا, وقت پہ پہنچنا, مناسب لباس میں پہنچنا, یہ سب آپ کی شخصیت میں نکھار لا رہا ہے. جو آدمی مجلس کے ذریعے سے اپنے ٹائم کیلکولیٹ کر لیتا ہے تو وہ کہیں لیٹ نہیں پہنچتا ہے. ایسا تو نہیں ہے سبت جعفر خالی مجلس میں وقت پہ پہنچتے تھے. ایسا نہ ہو سبت جعفر کا حال بھی وہی کریں جو ہم نے مولا کائنات کا حل کیا, یا علی علی نعرے لگا لگا کے خالی. حالانکہ نعرہ لگانا یا علی کہنا خود ایک نعمت ہے, لیکن اصل کیا ہے, سبت جعفر کو اگر اون کیا ہے تو ان کی خصوصیات کو اون کیا ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میں سبت جعفر کا شاگرد ہوں, اچھا برا سب آپ کے ذریعے سے ہوگا. غلطی آپ کریں گے, جائے گی کس تک؟ ادارے تک یا استاد تک. گرچہ استاد اتنے اوپر چلے گئے کہ آپ ان کے اوپر دھبا نہیں لگا سکتے, کچھ کر لیں پوری قوت سے استاد کے خلاف کوئی کچھ کر لے, استاد کی شخصیت پہ معمولی سے ڈاٹ نہیں لگا سکتا ہے. کیوں؟ استاد ان لوگوں میں سے ہیں جو اس دنیا سے کلیئر ہو کے ادھر جا چکے ہیں, اور انہوں نے اپنی کلیئرنس کا انتظام خود کیا ہے. یعنی ہر نشست میں وقت کی پابندی پہ بات کیوں ہو, ایسا ہی ہے نا. پھر چار پانچ کیس, ایسا نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, چار پانچ کیس ہوتے ہیں جو وقت پہ نہیں پہنچ رہے ہیں. خیر اس کی تفصیلات میں ایک بات خالی اور شاید کہہ کے بات کو تمام کروں. اس لشکر سے حضرت حجت کے لشکر تک جانا اسی مسند سے, یا آپ کو اس مسند, یہ مسند امام کے خیمہ تک لے جائے گی. گرچہ خود امام کا خیمہ ہے, لیکن جو امام کے لشکر کا اصلی خیمہ ہے نا, وہاں تک لے جائے گی. آپ کتنی دیر یہاں سوزخان ہوتے ہیں؟ 20 منٹ, 7 منٹ سے 20 منٹ تک تقریباً. ہمارے پاس 7 منٹ تک کی سوزخانی سے لے کے 45 منٹ کی اور 50 منٹ تک کی سوزخانی کے مختلف جو ہے پیٹرن موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ اس سے میکسیمم آپ یہاں نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوزخان کتنی دیر کے ہوئے؟ 7 سے 45 منٹ کے. ادارے ترویج سوزخانی میں ایسا سوزخان قابل قبول نہیں ہے. ادارے ترویج سوزخانی کا سوزخان 24 گھنٹے سوزخان ہے. کیوں؟ یہاں فقط اس نے اپنے گلے کا اور اپنے فن کا بعنوان عبادت مظاہرہ کرنا ہے, اور باہر اس کے علاوہ ٹوٹل اس نے اپنی شخصیت کا اظہار کرنا ہے. اپنی شخصیت کا اظہار کرنا ہے کہ میں سبت جعفر سے وابستہ ہوں. سبت جعفر ایک عہد کا نام ہے, ایک شخصیت کا نام ہے, ایک کمال کا نام ہے. ان کی خود شخصیت پر ساری زندگی بھی بولا جائے تو کم ہے. میں آپ سے سوال کروں, مجھے تو یاد نہیں ہے, 2013 18 مارچ, ابھی 18 مارچ آنے والی ہے, تقریباً استاد کی شہادت کو 10 سال ہونے والے ہیں. آپ میں سے جو سبت جعفر کو جانتا ہے, کوئی ایک دن آپ کا گزرا ہے کہ سبت جعفر یاد نہ آئے ہو؟ مجھے تو یاد نہیں ہے. میں اپنے باپ کا انتقال ہو گیا, شاید ان کو بھول جاؤں کبھی کبھی. سبت جعفر نہیں بھلائے جاتے مجھ سے. سب کا تجربہ ایسا ہے. کیسے ہو گیا ایک آدمی اتنا تسلط ہو گیا لوگوں کے ذہنوں پہ, جس کی یاد اتنی باقی ہے. ابھی ایک صاحب نقل کر رہے تھے, جعفر بھائی مرحوم, کیا وہ نقل کر رہے تھے, کہنے لگے ایک دوست سے نقل اجاز بھائی سے نقل کر رہے تھے, کہنے لگے میں عراق گیا زیارت میں, مجھے حیرت تھی سبت جعفر کے اوپر. کہتے ہیں جہاں جس جگہ سوزخانی سن رہا ہوں, نوحانی سن رہا ہوں, یا بندش ہے استاد کی یا استاد کے لیے درود پڑھوایا جا رہا ہے. کیسے ہو گیا یہ وہ سودا ہے جو سبت جعفر نے بھرپور کیا ہے, لیکن خود کو کچلا ہے, خود ہی کو کچلا ہے. جب تک انسان خود اور خودی کو نہیں کچلے. میں نے بارہا اس بات کو نقل کیا, بات دوست اس کو جانتے ہیں, جناب زہیر کی زوجہ نے جناب مختار سے کیا کہا ہے, جس زمانے میں مختار جا رہے ہیں, مختار
جب تک تمہارے پیر زمین میں گڑے ہوئے یعنی مادے میں یعنی دنیا کی لذتوں میں، جب تک تمہارے پیر دنیا کی لذتوں میں گڑے ہوئے ہیں تم رکاب حسین میں سواری نہیں کر سکتے، کیونکہ امام حسین کی رکاب میں سواری کے لیے انسان کو آزاد ہونا پڑتا ہے، اور آزادی کی شرط یہ ہے کہ خود کو کچلے۔ میں مثال دوں، آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، میں اپنا محاسبہ کروں۔ جس نے انتظامیہ نے آپ کو بلایا مجلس کے لیے، بٹھایا 2 گھنٹے لگے، 2 گھنٹے کے بعد اس کے بھائی نے کسی اور سوزخان کو کہا تھا وہ آگے سوزخانی کرے، اور آپ اس سے ایکسکیوز کریں یا کچھ کریں تو وہ آپ کے منہ پہ چانٹا بھی مار دے، گالی بھی دے دے، کیا کریں گے؟ پورا ادارہ جا کے اس کی ٹانگیں توڑ دے؟ کیا خیال ہے؟ کیا کریں ایسے آدمی کا؟ 2 رویے ہیں، کوئی ایشو تھوڑی ہے، ادارے کے پاس 100 لوگ موجود ہیں، جا کے اس کو برابر کر دے۔ اس کو برابر کرنا آپ کو اور ادارے کو اوپر لے جائے گا یا اس کو معاف کر دینا لے جائے گا؟ یہ شعر پڑھنا کون سا شعر ہے؟ وہ جو ہے حسین ایسے تھے، نہیں حسین ایسے تھے میں نہیں ہے، کیا ہے وہ جو دو ہے جس میں جناب حور کو پانی پلایا اور معاف کرنا جائے، کیا ہے وہ شعر؟ حسین کرتے ہیں سیراب، ہاں دوسرا کیا ہے مصرع؟ کلیجہ چاہیے، یہ کتنا اترا ہے گلے کے اندر اور کلیجے کے اندر؟ اس تک کے لیے تیار رہے آپ۔ اگر آپ اس میکسیمم کے لیے تیار رہیں گے تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں نا، ابھی تم کہاں گئے، وہ ہم نے تو امتیاز کو کہا تھا تم کون ہو، تو مجھے امتیاز بھائی نے بھیجا تھا، تم سے سوزخانی نہیں کرانی، خوب بہتر ہے۔ آپ اوپر جائیں گے نیچے آئیں گے؟ یہ سننے میں بہت آسان ہے۔ انسان کا انہی مقامات پہ اظہار ہوتا ہے کہ اندر سے کیسا ہے۔ یہ مثال بھی میں دے چکا ہوں، بس آخری بات، تیسری آخری بات، گندا پانی جو ہوتا ہے نا، گندا پانی، تالاب، ٹھہرا ہوا پانی جس کے تہہ میں گندگی ہو، اوپر کیسا نظر آتا ہے؟ گندا، صاف۔ آپ کو چیک کرنا ہے کہ تہہ میں گندگی ہے نہیں ہے، کیا کریں؟ کنکر پھینک کے دیکھیں، خود بخود وہ جو گندگی ہے، جب ایسے موقع آتے ہیں نا، اگر انسان کے اندر گندگی چھپی ہوتی ہے نا، اوپر آ جاتی ہے۔ یہ جو بےہودگی کرتا ہے آدمی، بدتمیزی کرتا ہے آدمی، اور جو ہے نا گالی گلوچ کرتا ہے آدمی، غصہ کرتا ہے آدمی، یہ اس کے اندر کی گندگی ہے۔ اور جب تک یہ گندگی ہے، یہ گندگی آپ کو کہیں نہیں لے جانے دے گی۔ اور یہاں بیٹھے بیٹھے بھی یہ رضوان استاد ہی پڑھ جائیں گے، میں کب پڑھوں گا؟ بازو ہی رہوں گا کیا میں ہمیشہ؟ آج تو رضوان نے جو ہے نا آج پھر نہیں پڑھوایا مجھ سے۔ امداد بھائی جو ہے نا ویسے تو بہت کرتے ہیں، 50 مجلس ہو گئی، ایک بھی سون نہیں پڑھوایا مجھ سے۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ اندر چل رہا ہوتا ہے، اوپر ظاہر نہ کہے، کون کہے گا اس کو اوپر؟ ظاہر میں، اندر تو چل رہا ہوتا ہے نا۔ یہ ابھی آیا تھا، ابھی ٹھیک ہے اس کی آواز اچھی ہے تو کیا مطلب؟ یہ ابھی تو آیا تھا، یہ اوپر چلا گیا تو اوپر چلا گیا، یہی پڑھا جائے گا؟ یہ تو بالکل پریکٹیکل ہے۔ یہ ان باتوں پہ توجہ، بس میں نے آپ سے 2 باتیں کی، ایک خود ہی پہ توجہ دیں، کوشش کریں، دوسرے اپنے اظہار جو آپ کا شخصیت ہے اس پہ توجہ دیں، اچھا انسان بنے۔ خدا استاد کے درجات کو بلند کرے، وہ کہتے تھے ہمیں اچھا انسان چاہیے، اچھا انسان ہی مسلمان ہوتا ہے، اچھا انسان ہی مومن ہوتا ہے، اور اچھا انسان ہی منتظر ہوتا ہے۔ ہمارا ہدف ہے منتظر ہونا اپنے اس کام کے ذریعے سے۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دیے بلند تر۔